کیا پاکستان ایک بار پھر دہشت گردی کی منظم لہر کا سامنا کر رہا ہے؟ کیا افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے؟ اور خیبر پختونخوا سے پنجاب تک پولیس اہلکار مسلسل نشانے پر کیوں ہیں؟ پاک افغان سرحد پر کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ سرحد پار فضائی کارروائیاں، توہم پر فائرنگ کے تبادلے اور اندرون ملک پولیس چوکیوں، موبائلز اور چیک پوسٹس پر حملے، یہ سب محض اتفاق نہیں، یہ ایک منظم حکمت عملی کا حصہ محسوس ہو رہا ہے۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان۔ آج ہم مکمل تجزیہ کریں گے تازہ ترین صورتحال، حملوں کے تانے بانے، ٹی ٹی پی اور دیگر گروہوں کا کردار اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے پاک افغان کشیدگی کے پس منظر کے بارے میں۔ سال 2021 میں افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد خطے کی سیکیورٹی صورتحال یکسر تبدیل ہوئی۔ پاکستان کا موقف ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے عناصر افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں، جبکہ کابل انتظامیہ ان الزامات کو مسترد کرتی ہے۔ حال ہی میں سرحدی علاقوں میں فضائی کارروائیاں، سرحدی فائرنگ، سفارتی بیانات نے سختی نے دونوں ممالک کے تعلقات کو نازک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں حملوں کی شدت کے بارے میں۔ ناظرین کرام، خیبر پختونخوا ایک بار پھر سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ بن چکا ہے۔ کوہاٹ، باجوڑ، شمالی وزیرستان، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، پولیس، موبائلز، چیک پوسٹس اور سیکیورٹی اہلکار مسلسل نشانہ بن رہے ہیں۔ حملوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ ریموٹ کنٹرول بم، ٹارگٹ کلنگ، خودکش حملے، گات لگا کر فائرنگ۔ واضح ہے کہ حملہ آور تربیت یافتہ اور منظم نیٹ ورک رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں پنجاب میں حملوں اور نئی حکمت عملی کے بارے میں بات پر۔ ناظرین کرام، پنجاب جو نسبتاً محفوظ سمجھا جاتا تھا اب دہشت گردوں کے ریڈار پر آ چکا ہے۔ بکر اور دیگر جنوبی اضلاع میں پولیس اہلکاروں پر حملے اس بات کا اشارہ ہے کہ دہشت گردی کا جغرافیہ وسیع ہو رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق دہشت گرد تنظیمیں یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ ریاست کہیں بھی محفوظ نہیں، یہ نفسیاتی جنگ ہے۔ تانے بانے کہاں ملتے ہیں؟ اب سب سے اہم سوال، کیا یہ حملے سرحدی کشیدگی کا رد عمل ہے یا پہلے سے منظم منصوبہ؟ ممکنہ عوامل کیا ہے اس کے؟ ٹی ٹی پی کے دوبارہ تنظیم۔ افغان طالبان کے اقتدار کے بعد ٹی ٹی پی کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع ملا۔ بارڈر مینجمنٹ کا مسئلہ، ڈیورٹ لائن پر باڑ لگانے اور چیک پوسٹس پر تنازع، علاقائی جیو پولیٹکس، چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک، علاقائی طاقتوں کی پراکسی جنگ اور افغانستان کی غیر مستحکم معیشت۔ اندرونی سیکیورٹی خلا، انٹیلیجنس شیئرنگ، پولیس وسائل اور سیاسی عدم استحکام بھی عوامل ہو سکتے ہیں۔ ریاستی رد عمل کیا ہے؟ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تیز کیے، سرحدی نگرانی سخت کی، کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائیاں بڑھائی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا صرف عسکری حل کافی ہے؟ یہ جنگ صرف گولی کی نہیں، یہ جنگ بیانیے، سفارتکاری اور ریاستی حکمت عملی کی بھی ہے۔ جب تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان واضح سیکیورٹی میکینزم نہیں بنتا، بارڈر کنٹرول مؤثر نہیں ہوتا اور اندرونی سیکیورٹی ریفارمز مکمل نہیں ہوتی، تب تک خطرہ برقرار رہ سکتا ہے۔ ممکنہ مستقبل کی صورتحال، اگر کشیدگی بڑھی تو سرحدی جھڑپیں بڑھ سکتی ہے، محدود سفارتی مذاکرات سے تناؤ کم ہو سکتا ہے، علاقائی تعاون سے دہشت گردی کا نیٹ ورک کمزور کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان ایک بار پھر ایک کڑے امتحان سے گزر رہا ہے۔ ہمارے پولیس اہلکار اور سیکیورٹی فورسز فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں، لیکن اصل سوال یہی ہے، کیا ہم اس بار ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں گے؟ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے تھے انسائیڈ پاکستان۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقائق پر مبنی بے لاگ اور گہرا تجزیہ، تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔